بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا 3 دن کا وظیفہ صرف 3 ہی دن میں ہر مراد پوری ہوگی۔ اگر جھوٹ لگتا ہے تو آزما کے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ناظرین، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سے سورت ہے، سورہ کوثر، اور سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی۔ ناظرین، اس کی بہت سے فضیلتیں ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی رکاوٹ وہ دور ہو جائے گی۔ آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ناظرین، جب آپ کے اوپر کوئی بندش لگی ہوتی ہے تو آپ کی کوئی حاجت قبول نہیں ہوتی، دعائی بھی کرتے ہو لیکن کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی یہ برکت ہے، آپ کے اوپر سے تمام قسم کی بندشیں دور ہو جائے گی، رکاوٹیں دور ہو جائے گی، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازے گا۔ اور ناظرین، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، دولت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، بیماری کے لیے کر سکتے ہو، کہیں شادی کرنی ہے اس کے لیے کر سکتے ہو۔ ناظرین، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، جو بھی ناظرین مقصد رکھ کر آپ اس وظیفے کو کرو گے، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا، وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، جتنی بڑی بڑی بھی وہ حاجت ہے پوری ہو جائے گی، جتنا بڑا بلاہی وہ مقصد ہے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ پاک سے بڑی تو کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے ہی آپ کی حاجت پوری کرنی ہے، اللہ پاک نے ہی آپ کا مقصد پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو اچھی طرح کرو گے، آپ دیکھو گے کیسے زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اللہ پاک کے حکم سے ناظرین یہ سب کچھ ہوگا۔ دیکھیے، دینے والے ذات اللہ پاک کی ذات ہے، انسان کا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اب آپ نے ناظرین کوشش یہ کرنی ہے، آپ نے اس وظیفے کو اچھی طرح کرنا ہے تاکہ آپ کو پیدا ہو سکے۔ ناظرین، کوئی بھی کام ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ جب اس ترتیب سے کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی بھی کچھ ترتیب ہے، اس کی بھی کچھ احتیاطیں ہیں۔ اب وہ جان لیجئے، اہم باتیں جان لیجئے، پھر یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا۔ ناظرین، احتیاط میں یہ ہے کہ جب آپ نے یہ وظیفہ کو کرنا ہے، آپ نے کسی کو بلانا نہیں ہے اور نہیں آپ کو کوئی بلائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وظیفہ کرنے بیٹھے ہو، پیچھے سے آپ کو کوئی آوازیں لگائے کہ فلاح کام کر دو، یہ کام کر دو یا وہ کام کر دو۔ آپ نے ناظرین اس وظیفے کو خاموشی سے کرنا ہے۔ 3 دن اس وظیفے کو آپ نے لازم کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے میں آپ کے 5 سے 6 منٹ لگیں گے۔ ناظرین، اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ لیجئے، صرف 5 سے 6 منٹ آپ کے لگا کریں گے، لیکن ناظرین آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو بھی مانگو گے وہ ضرور ملے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ نے اس وظیفے کو چون کے 3 دن کرنا ہے تو آپ نے ایک وقت رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ پہلی دن میں وظیفہ 10 بجے کر رہے ہو اور دوسری دن میں یہ وظیفہ 12 بجے کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ نے ایک ہی وقت رکھنا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ ایک وقت رکھ سکتے ہو۔ اس ٹائم آپ نے 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور ناظرین، پہلے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو فوراً بعد بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتی ناظرین اس وظیفے کو خاص ایام میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، مرد، عورت، بچہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اکثر مردوں کو بھی بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے مالی مشکلات، کیونکہ مرد کماتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو اس لیے مرد تو اس کو لازمی کرے، اسی طرح عورت کو بھی مشکلات ہوتی ہے، عورت ہی بھی کرے۔ اور ناظرین،
کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس وظیفے کو کرے، وہ جو کام کرتا ہے یا وہ جو حاجت رکھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بھی کامیابی عطا کرے گا، اس کی بھی ضرورت پوری کر دے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے میں آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پورا پڑھنا ہے۔ ناظرین آپ نے پوری الفاظ ادا کرنے ہیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کے بعد ناظرین درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میری بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی درود پاک نہیں آتا تو اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ناظرین آپ نے اللہ کے نام یا رحیم کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا اسم ہے یا رحیم۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحم کرے گے۔ بے شک اللہ پاک رحیم ہے۔ انسان کے اوپر مشکلات آتی رہتی ہے، لیکن انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات سے، اللہ پاک سے ہمیشہ امید لگانی ہے۔ اللہ پاک ضرور رحم کرتے ہیں، بے شک اللہ پاک رحیم ہے۔ آپ نے یا رحیم کو پڑھنا ہے 21 بار۔ ناظرین آپ نے پڑھنا ہے اس کو پہلی دن آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سورہ کوثر کو 21 بار پڑھے گے، اچھی طرح پڑھے گے۔ اسی طرح ناظرین آپ نے پہلی دن سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، شروع میں بھی آخر میں بھی 21 بار یا رحیم اچھی طرح ناظرین آپ پوری الفاظ ادا کرنے ہیں۔ جلدی جلدی نہیں پڑھنا، صرف ناظرین آپ کے 5 سے 6 منٹ لگے گے اس وظیفے کو کرنے میں۔ انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت وہ پوری ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ آپ نے اگلے دن اس کو پڑھنا ہے یا وہاب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ سب ملے گا۔ آپ کو جو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو مانگیں گے، ابھی دعا کا طریقہ کار باقی ہے، دعا میں بتاؤں گا آپ نے کیسے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحم کرے گے۔ یا وہاب کا مطلب نازل ہوتا ہے سب کچھ ادا کرنے والا۔ جو بھی ناظرین آپ کی حاجت ہے وہ سب ملے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اب ناظرین آپ نے اگلی دن اس کو پڑھنا ہے 27 بار یا وہاب۔ سورہ کوثر 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر ناظرین تیسری دن آپ نے یا غنی 33 بار اور 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دلی یقین کے ساتھ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر وظیفے کو کرنا ہے۔ اور ناظرین اگر مقصد ایک سے زیادہ ہے، آپ کی حاجتیں ایک سے زیادہ ہے، وہ بھی ذہن میں رکھ کر سکتے ہو۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ جب ناظرین آپ یہ پڑھ لیا کریں گے، اس کے بعد ناظرین آپ کو درود پاک پڑھا کریں گے۔ ایک بار ناظرین میرے ساتھ پڑھیں تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ وقت ناظرین گزر ہی جائے گا، جو وقت نیکی میں گزر جائے گا اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو ایک بار درود پاک میرے ساتھ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ درود پاک آپ نے آخر میں 7 ہی بار پڑھنا ہے، اور تینوں دن ناظرین آپ نے 7 ہی بار پڑھنا ہے۔ جو شروع میں بھی میں نے تعداد بتائی وہ بھی ناظرین اسی طرح ہوگی، بس اس کی تعداد مختلف ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی۔ یا رحیم، یا وہاب، یا غنی، سورہ کوثر، اس کو ناظرین آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس پوری وظیفے کو آپ نے اچھی طرح غور سے دیکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر ناظرین آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو سکے۔ اس کے بعد ناظرین آپ ایک بار کہیں گے اللہ اکبر
اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دعا، لیکن آپ نے اگلی دن دعا مانگنی ہے۔ تیسرے دن ناظرین دعا مانگنے سے پہلے آپ نے کہنا ہے یا سمیع۔ 7 بار ناظرین آپ نے کہنا ہے یا سمیع۔ اللہ پاک کا یہ اسم ہے سننے والا۔ اردو ترجمے میں بے شک ناظرین اللہ پاک سننے والے ہیں، لیکن کچھ خاص صفاتی نام ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ پاک پھر خصوصی رحم کرتے ہیں۔ 7 بار شروع میں یا سمیع، 7 بار آخر میں یا سمیع۔ بیچ میں دعا آپ نے مانگ کر پھر آخر میں بھی پڑھنا ہے 7 بار۔ اسی طرح ناظرین آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ اب جو آپ کی حاجت ہوگی، جو آپ کا مسئلہ ہوگا، وہ ناظرین آپ نے مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحم کرے گے، آپ کی مشکلات دور کرے گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ مانگو گے، وہ مسئلہ اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس آپ نے اتنا کرنا ہوگا، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اس سے ناظرین آپ کو یہ پیدا ہوگا، آپ کو اچھے وظائف ملے گی، جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئے گی اور آپ کو ناظرین ثواب بھی ملے گا، پیدا بھی ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اہم بات، اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ جب آپ شیئر کرو گے، اگلا بندہ جب یہ کلمات پڑھے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھی جائے گی۔ دوسرا پیدا یہ ہوگا، جب ان کو اس وظیفے سے آسانیاں ہوگی تو اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحم فرمائے گی، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے مخلوق کے لیے، جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ تو ناظرین اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو اچھی طرح کرنا ہے، پوری ویڈیو دیکھ کر کرنا ہے۔ اگر جس نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی اس کو اس وظیفے کا بالکل پیدا نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ناظرین وہ چیزیں رہ جاتی ہے۔ آپ نے اچھی طرح اس وظیفے کو دیکھ کر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔